السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو چلی ایک دوست سے، تو انہوں نے ایک بڑا ملائم سا اعتراض بہت سلجھی ہوئی زبان میں اس طرح اٹھایا کہ آپ کے پروگرامز کی اگر لسٹ دیکھی جائے اور پیچھے جب سے آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کی ویڈیوز جو ہیں ان میں تو زیادہ تر کے موضوعات، ان کے ہیڈنگز، ان کی ڈسکرپشن، ڈیٹیلز، اس میں جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے یا ریلیجس ایشو، اور وہ بھی پرٹیکولر جماعت احمدیہ کے حوالے سے، وہی زیادہ تر ہے۔ تو آپ اپنی گفتگو اور اپنا جو پروگرام ہے اس کو کیا ایک سرٹن دائرے میں محدود رکھ کے تو ایک پرپز سرو کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا ان جنرل ایک ہیومن ویلیوز کے اوپر یا جو دنیا میں جو چل رہا ہے کرنٹ افیئرز کے اوپر اس پہ فوکس ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ افیئرز پہ فوکس ہے تو آپ یہ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات کہ اگر آپ محدود ہیں تو پھر کیا آپ کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے؟ اب یہ انہوں نے بڑا بنا سنوار کے یہ بات اٹھائی، اس پہ بات چلی بھی۔ اب کاؤنٹر کوشچن میرا تھا کہ آپ اردو کے جو چینلز ہیں اور جو اخبارات ہیں، اور پھر انگریزی میں بھی اگر کوئی اویلیبل ہیں کسی لیول پہ، آپ ان کی ایک لسٹ دیکھ لیجئے، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو بلا استثناء جو جماعت احمدیہ کے حوالے سے تعارفی گفتگو ہے، پازیٹیو تعارف، پازیٹیو یا یوں کہیں کہ ان بائسڈ، نارمل، درمیانی لائن پہ جسٹ تعارفی گفتگو، وہ تو آپ کو نہ کہیں سننے کو ملے گی، نہ آپ کو کہیں پڑھنے کو ملے گی۔ اور آپ کسی وقت کا کہیں کا کوئی اخبار یا چینل اس کو کھنگالیں، آپ کو کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ اور کوئی سال خالی نہیں ملے گا، بلکہ اب بعض صورتوں میں تو کوئی دن، کہ جس میں نیگیٹیولی تشخص کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے، جھوٹ اور منافقت اور ایک بدنیتی پر مبنی آپ کو کوئی خبر، کوئی تبصرہ، کوئی ٹاک شو، کوئی اس طرح کا آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل جائے گا۔ اس سے بھی ہٹ جائیں، آپ کو دیواروں پہ وال چاکنگ مل جائے گی۔ آپ اس سے صرف نظر کریں، آپ کو بسوں میں اور ویگنوں میں سٹیکر لگے ہوئے مل جائیں گے۔ آپ وہاں سے چھوڑیں، آپ کو دکانوں اور مارکیٹوں میں یہ واہیات قسم کی ہیٹ سپیچ پر مبنی اشتہار بازی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس کے اوپر جو بہت جن کی نفاست اور جن کی استھیٹکس اور جن کی جمالیاتی حس اور جن کے لبرل ہونے کا آپ کو سب کو یقین ہے اور آپ مانتے ہیں، اس وائڈ سپریڈ لیول کے ہیٹرڈ کانٹینٹ، ہیٹرڈ پر مبنی کانٹینٹ، اور پھر اس کی ایک جو کیمپین لانچ ہوئی ہے سماجی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی، اور وہ کیمپین کی تاریخ آپ ٹریک بیک کریں تو وہ آپ کو پچھلے 100 سال سے نظر آ رہی ہے۔ اس کے جب آپ 50 سال یا 60 سال پہلے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ شرفاء اور وہ پروگرامز، وہ اخبار مل جاتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ عقائد کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن یہ چیز بدنیتی ہوگی، کم ظرفی ہوگی، احسان فراموشی ہوگی اگر آج ہم یہ بات نہ کریں، اگر آج ہم اس بات کو نہ سراہیں، فلاں چیز کا نوٹس نہ لیں۔ اور اس کے اوپر وہ لمبے لمبے شجرے اور پھر آرٹیکل اور بیانات اور گفتگویں اور یہ سب کچھ چلا کرتا تھا، اور ساتھ یہ ہوتا تھا کہ عقائد ہمارے ڈیفرنٹ ہیں۔ 40-50 سال کے عرصے میں 74 آنورڈ، چونکہ وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ جب آپ آ کے دیکھتے ہیں تو
وہ شرفاء جن کے ذاتی طور پر رجحانات بدنیت نہیں بھی ہوتے، تو وہ پہلی کلاس سے اسکولوں میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا، پھر اپنی پرائیویٹ مجالس میں انہوں نے یہ گفتگویں سنی، پھر انہوں نے اپنے جو مسجدوں میں گئے تو وہاں سے یہ سنا، پھر انہوں نے جمعہ کے خطبات میں سنا، پھر انہوں نے سالانہ یا سال میں 2-4 دفعہ کی ہیٹ کیمپین کے جو جلوس نکلتے ہیں اس میں وہ نعرے بازیاں دیکھیں، اور جب سے یہ ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا کی بھرمار ہوئی ہے، اس وقت جس کے ہاتھ میں جو وہی بندر کے ہاتھ میں بندوق والی بات ہے، اس ساری بندروں کی بندوقوں کا منہ احمدیوں کی طرف ہے، ٹارگیٹڈ ہیں۔ تو جب یہ ایک یک طرفہ طور پر اس طرح کا مغلظات کا اور واہیات پنے کا طوفان آیا ہوا ہوگا، اور اس طوفان کو مسلسل اسی شور سے بہتے ہوئے دہائیاں بیت جائیں گی، تو آپ اس زمانے میں ہمیں یہ کہیں کہ اب ہم جناب آپ کو مشتاق یوسفی اور مختار مسعود اور عباس تابش کی شعر اور نثر اور اس طرح کی چیزیں گھڑ گھڑ کے تو وہ سنایا کریں، اور پھر ہم آپ کو انٹرٹین کریں۔ کس بات پہ انٹرٹین کریں؟ یہ جو ذائقے کی خوش ذائقگی کی چیزیں ہوتی ہیں، الائچی جو ہے وہ تو کسی چیز میں 4 نہیں تو 5 دانے ہوتی ہے۔ مسالہ جو ہے گرم مسالہ یا کالی مرچ یا زیرہ، وہ زیادہ سے زیادہ آدھی چمچ ہوتا ہوگا کسی ڈش میں، باقی تو سارا میٹیریل ہوتا ہے نا، جس کو خوشبو دینے کے لیے یا جس کا ایک ذائقہ ڈیولپ کرنے کے لیے، جس کی ایک وہ جو اشتہا انگیز یا کسی بھی وجہ سے وہ اس میں ایڈ کی جاتی ہیں۔ آپ نے تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تو آپ مسلسل ایک ہی کام لے کے ایک ہی سلسلہ پکڑ کے چلے ہوئے، پھر اس کے ساتھ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے۔ بھلے آپ یہ سارا کچھ کرتے رہتے، لیکن ادروائز یعنی احمدیوں کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ آپ کا جو جنرل ایٹیٹیوڈ تھا وہ ویسے آپ دیانتدار ہوتے، ویسے وہاں پہ آپ حقوق کا خیال رکھ رہے ہوتے، عورتوں کی حرمت ہوتی، بچوں کے ساتھ ریپ نہ ہو رہے ہوتے، مسجدوں میں اللہ رسول کی گفتگو ہو رہی ہوتی، اور آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں کرپشن نہ ہوتی، آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سٹیبل ہوتا، اور وہ مطلب اس کے اوپر بات کرنے کو دل چاہتا، آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ دیانتدار ہوتی، اور آپ کی جو ادارے ہیں وہ باہم دست و گریبان نہ ہوتے، تو آپ پھر بھی ایک طرح آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ کہتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ اتنی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اتنا راوی کے چین لکھنے والا ماحول چل رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوش آئند اور خوش گفتار اور خوش منظری کے جو فضا ہے وہ موجود ہے، آپ اس سارے سے صرف نظر کر کے تو جب بات کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ اس ایشو کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چلیں پھر ایک سینس بنتی تھی ہم بھی اس میں ریویو کر لیتے اپنی بات کو۔ اب آپ بتائیں، اب پریکٹیکلی جب 4 اپریل گزر رہی تھی تو مجھے ادھر ادھر سے میسیجز بھی آ رہے تھے بھٹو کا، چونکہ اس دن پھانسی کا دن تھا، تو اس میں پھر پارٹی والوں کے زخم تازے ہوئے تھے، پھر ان کی جو سیاسی وابستگیاں ہیں ان کی بنیاد پر وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ اکیلا مسیحا نصیب ہوا ہے آج تک پاکستان کو، تو وہ جو ہے وہ فوج نے پھانسی چڑھا دیا، اور اس کے بعد بس کچھ بچا ہی نہیں ان کے، جو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ساری دنیا اس طرح نہیں سوچتی، پاکستان میں بھی لوگوں کے مختلف ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھٹو زندہ ہے لیکن لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، بھٹو زندہ ہے مگر اکانومی مر گئی ہے، بھٹو زندہ ہے مگر سیاست کا بیڑا غرق ہوگا، اور ہزار یہ پوائنٹ آف ویو بھی وہیں پہ لوگ دے رہے ہیں۔ کچھ جو ہمارے جاننے والے تھے ان کا خیال تھا کہ شاید ہم بھی 4 اپریل کو کوئی بات کریں گے، اور جناب وہ اس طرح ہو گیا، اس کو پھانسی ہوگی بھٹو کو، پھر اس نے جماعت کے ساتھ یہ کیا تو اس کے ساتھ خدا نے یہ کر دیا۔ یہ چیزیں چلتی آئی ہیں، دنیا میں اس کی ایک تاریخ ہے اور وہ سامنے کی ہے، وہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب یعنی علم میں ہے ہمارے، اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک طرف
سیلاب بھی ریلے کی طرح پبلک سپورٹ رکھنے والا اور ایروگینٹ اور فیصلہ ساز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور اس وقت وہ کہنے والے یہ تک کہتے ہیں کہ پاکستان بھٹو کی کوالٹیز سے چھوٹی جگہ تھی، اور اب وہ پاکستان کی پرائم منسٹرشپ سے جمپ اوور کر کے اوپر اٹھ کے جست خیزی کے بعد اب وہ مسلم ورلڈ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ان کا اگلا ٹارگٹ تھا، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ سارا اس سارے دورانیے میں مرزا ناصر احمد امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح الثالث جو تھے اس وقت، وہ ان کو کیا سمجھتا تھا، وہ ان کے ساتھ کس طرح انٹریکشن چل رہا تھا، اور ان جس جماعت کے وہ سربراہ تھے اس جماعت کو وہ ریٹ کیسے کر رہا تھا، ایویلویٹ کیسے کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے وہ پلان کیسے کر رہا تھا، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہم ان چیزوں کو اس لیے مطلب میں نے 4 اپریل کو کوئی پروگرام نہیں کیا اس حوالے سے، لیکن وہ جو جان ایلیا نے کہا ہے نا کہ کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں، تو نوائے وقت کی ایک میں جو ایک چھپا کسی اعجاز یا اوان صاحب کا کوئی آرٹیکل یا ان کی جو تحقیق تھی، تو موصوف نے، اور پہلے تو لکھنے والا اور پھر اس کو چھاپنے والا، پھر وہ میڈیا گروپ، تو وہ کمر کس کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پھر پورے اپنی طرف سے حقائق ناظرین تک اور قارئین تک پہنچائے کہ بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ بیسیکلی قادیانیوں کی اور امریکہ کی اجتماعی سازش تھی، اور انہوں نے اس کو مروایا تھا۔ اس کے اوپر پھر ابو نائل ایک وہاں لکھتے ہیں ہم سب میں، انہوں نے وہ پھر ڈیٹیل دی، اور ڈیٹیل بات یہ ہے کہ منہ سے بک دینا تو بالکل آسان ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو ثابت کرنا، کیونکہ ایک طرف جتنے جماعت احمدیہ کے دشمن دھڑے ہیں وہ سارے بھٹو کی پھانسی کے اوپر چپ ہیں، یا اس کو خدا کا عذاب قرار دے رہے ہیں۔ مفتی محمود کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیے کی سزا ملی، پروفیسر خورشید کہہ رہے ہیں کہ قانون سے کوئی بالا نہیں ہے، تو بس پتہ چل گیا کہ قانون جو ہے وہ کسی بھی آدمی پر اپنا ہاتھ رکھ کے تو اس کو سزا دے سکتا ہے، اور دنیا بھر کی جو آپ کی لیڈرشپ ہیں وہ بھی کوششیں یہی کر رہی ہیں کہ اس کو کسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ ضیاء جو سخت بدترین مخالف بعد میں بن رہا ہے آپ کا، اور اس نے وہ بدنام زمانہ آرڈیننس اینٹی، جس کا نام ہی اینٹی احمدیہ آرڈیننس ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس، وہ اس کو رحم کی اپیلوں اور معافی کی اپیلوں کو انٹرنیشنل لیول کے پریشر تک کو ڈینائی کر رہا ہے، تو پھر یہ ضیاء بھی قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یہ ساری تفصیلات انہوں نے اس میں دیں، اور میں نے وہ سلیکٹ کیا ہے، وہ میں پڑھ کے اس لیے آپ کو بعد میں سنا دوں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں، کہ یہ ترتیب وار انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، اور یہ ترتیب وار اس کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ موجود ہے۔ تو اب آپ اتنی لبرٹی تو نہ لیں نا کہ آپ ایک طرف احمدیوں پہ کچھ الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ کا میڈیا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اخباریں آپ کی کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، اور 20-25 سال کے بعد آپ کا ایک دانشور اٹھتا ہے، اور اس سے بڑا دانشور اور میڈیا ہاؤس جو ہے انوائے وقت، وہ اس کو جناب پرومیننٹلی چھاپ دیتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بھٹو کو تو قادیانیوں نے مروایا تھا۔ قادیانیوں یعنی احمدیوں کے ساتھ بھٹو نے جو کیا، وہ میکسیمم کر سکتا تھا وہ اس نے کر لیا، اور امام جماعت احمدیہ کو اپنے خیال میں وہ جھکانے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن وہ خدا کا خلیفہ تھا، وہ انسانوں نے نہیں بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے وقار کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیا، اور یہ تو میں اس وقت پاکستان میں تھا، اور حامد میر کا جو روزنامہ اوصاف اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر یہ تحقیق اور وہ اپنا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ چھاپا گیا، بڑی اینگلنگ دے کے اس کو،
جس میں وہ کہ وہ امام جماعت احمدیہ کو بھٹو نے بلایا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں چائے کی پیالی پیش کی آفٹر قرارداد. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بلانے پہ اس لیے آ گیا ہوں کہ قرآن شریف کا حکم ہے کہ جب اولو الامر تمہیں بلائے تو اس کی بات کا جواب دو. لیکن جو سلوک تم نے جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا ہے، میری جماعت کے ساتھ اور میرے ساتھ، اس کے بعد میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہارے گھر سے چائے بھی پیوں. اور اس کے بعد وہ پیالی، وہ یہ حامد میر ہی نے وہ چھاپا ہوا تھا وہ اخبار میں، مجھے ابھی تک 3 کالمی وہ ڈیٹیل تھی. اور ظاہر ہے کہ اس نے کسی ماخذ سے اٹھایا، جب وہ بعد میں مختلف جگہوں پہ جماعت احمدیہ کے ریکارڈز میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے. ان ساری باتوں کے باوجود میں ذاتی طور پر اس پروگرام میں بات کو نہیں چھیڑ رہا تھا، لیکن نوائے وقت کو چین نہیں آیا. نوائے وقت کا اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ 25-30 سال 40 سال کے بعد جب بھی بات ہونے لگے تو وہ اس جھوٹ میں اپنا حصہ ضرور ڈالے، اور یہ جو جاری سماجی منافقت ہے اس کی سرپنچی کرنے میں پیچھے نہ رہ جائے. تو جہاں آپ کے ادارے، جہاں آپ کے دانشور، جہاں آپ کے تحقیق کرنے والے، جہاں آپ کے پروفیسرز، جہاں آپ سوشل فائبر کا ہر شعبہ، ہر دھاگا وہ اتنا بے ایمان اور منافق ہو چکا ہو، اور ان کی منافقت اور بے ایمانی کی جو ساری توپوں کا رخ ہے وہ جماعت احمدیہ کی طرف ہو، جھوٹ بولتے وقت بھی، بے ایمانی کرتے وقت بھی، بدنیتی کرتے وقت بھی، اس وقت آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جوابی طور پر بھی آپ سے بات کریں، تو آپ وہ ہمیں لسٹ تھما دیں کہ جناب 2020 سے لے کے 2021 تک آپ کے 300 پروگراموں میں جو 200 پروگرام ہے ان کا ایشو یا ان کا تھیم جو ہے وہ جماعت احمدیہ کیوں ہے، وہ ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے سارے میڈیمز میں پچھلی 4 دہائیوں سے ہر مخالفانہ خبر، ٹاک شو اور کردار کشی کرنے والی مہم کا جو ٹارگٹ ہے وہ جماعت احمدیہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کیوں نہیں یہ اس بات کا جواب دیتے؟ وہ پنجابی جی کہتے ہیں ایسا تھوڑا پیو مارے ہے. ہم نے آپ کو پاکستان بنانے میں فیصلہ کن ڈیسائسو رول پلے کیا، اور ہم نے پاکستان کی پہلی 3 دہائیوں میں بھی ڈیسائسو استحکام پاکستان کے لیے رول پلے کیا جب تک ہمارا کوئی کردار ہوتا تھا. یہ جو اس وقت وارث بنے پھرتے ہیں 48 کی جو پہلی فوری طور پر جو فوجی مہم جو یہ آپ کو کرنی پڑی تھی، اس میں فرقان بٹالین تو ہم نے دی تھی آپ لوگوں کو اس وقت، اور اس وقت کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جتنا اچھا ان رضاکاروں کی ٹیم نے میرے ساتھ دفاع کیا ہے، وہ بغیر میری پیٹ جو فوج تھی اس کے شانہ بشانہ کام کر کے دکھایا ہے. کہاں تھے آپ کے مفتی محمود اس وقت؟ اور مولانا مودودی تو اس وقت اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرنے کی مصروفیات میں تھے. اس لیے آپ لوگوں کی یک طرفہ جھوٹ اور بے ایمانی کی تاریخ اتنی زیادہ، وہ ایک دوست نے مجھے کہا ایسے کہ میں تو احمدیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو احمدیوں کے ساتھ بھی کھاتا پیتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں. میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اچھا بے تکلف دوست تھا. تو میں نے اسے کہا کہ سیناریو یہ ہے کہ آپ جب یہ بات مجھے کہہ رہے ہو تو آپ ایک طرح سے سائلنٹ تھا، یعنی اعلانیہ نہیں لیکن ان بلٹ آپ میرے اوپر احسان کرتے ہو کہ میں آپ سے ملتا ہوں. اللہ کے بندے، جب یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ کی حرکتیں ہیں، یہ آپ کے علماء کی کردار ہیں، یہ آپ لوگوں کی علمی اپچ ہے، یہ آپ لوگوں کی ایکیڈیمک دیانت ہے، اس کے بعد میری مہربانی ہے کہ میں آپ کو منہ لگا لیتا ہوں، آپ میرے اوپر احسان نہ چڑھائیں. امر واقعہ تو پھر یہ ہے. ہاں یہ ہے کہ اتھلا پن یا ایک وہ جو بوسٹنگ اور وہ بڑھ بڑھ کے کرنا، کیونکہ احمدیوں کا ایز اے احمدی، ناٹ ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف جماعت احمدیہ بٹ ایز این احمدی، جو جب سے پیدا ہوئے اور آج تک ایک چیز کا تو ہمیں پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اپنی جیت کو یا کسی بھی جو امتیاز ہے مثبت اور بڑا امتیاز، اس کو ہم اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں قرار دیتے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں.
ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں، اور ہم عام احمدی کیا جو بانی جماعت احمدی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے، یا یہ کہ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ میں کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ جب ہماری گھٹی میں، ہماری تربیت میں یہ بات داخل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی نہیں ہے، خدا تعالیٰ کا دنیا پہ مالکیت تامہ کا سلسلہ نہیں ہے، تو یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب بکواس ہے، اس کی کوڑی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک ہوگی، آپ رکھیں، ہم آپ کو منع تو نہیں کر رہے، لیکن اسی ڈسپلنز آف اسٹڈی کو پڑھنے کے بعد ہم خدا تعالیٰ کو اس کائنات کا ناگزیر اور یقینی طور پر خالق اور مالک سمجھتے ہیں، آپ صرف اعتقادی اور جو سنے سنائے قصے کے طور پر سمجھتے ہیں، اور وہ جس وقت آپ کی ذاتی سوچوں میں اور آپ کی ذاتی گفتگو میں وہ جو شفلنگ ہوتی ہے، اس وقت آپ کہاں کا خدا اور کہاں کے رسول پر آپ گئے۔ وہ ایک عمر جلیل کا افسانہ آئے تو وہ آپ کی ہستی باری تعالیٰ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ کیونکہ پلے کچھ نہیں ہے، اور ہمارے اوپر آپ احسان چڑھاتے ہیں کہ ہم آپ کو جو آپ سے بات کر لیتے ہیں آپ نہ کیا کریں۔ بات تو آپ کو کرنی ہی تمیز سے چاہیے، ہر شریف آدمی کو تمیز ہی سے بات کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہاں یہ جو بات ہے کہ جی وہ آپ کے پروگراموں میں سے 300 پروگراموں میں سے 200 پروگرام جو ہیں وہ ان کے ٹائٹل میں یا ایشوز میں، تھیمز میں جماعت احمدیہ کیوں، اس لیے ہے کہ آپ کی 4 دہائیوں میں جماعت احمدیہ کی مخالفت اور جماعت احمدیہ کو اپنے خیال میں گندہ کرنے کے علاوہ آپ نے اور کوئی کام ہی نہیں کیا، اور پیرالل آپ نے خود بھی کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے ذاتی طور پر بالکل 10 سال، 5 سال، سال کے حساب سے ہمارا گراف ہے، ہم اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اور سیلف سفیشینٹ ہونا، خود انحصاری اور اپنے ہیومن سٹف کو آئندہ زمانوں کے لیے تیار کرنا، ان کے اوپر ویجیلنٹ رہنا، یہ ہمارا کام ہے، اور وہ ہم اس کو بالکل کنسسٹنٹلی کرتے آ رہے ہیں۔ اس میں پھر اپنی پریورٹیز تو ہم طے کریں گے نا، آپ کیوں طے کریں گے؟ جس طرح اب ہمیں بالکل معین طور پر یہ احساس ہے کہ آپ لوگ جو یک طرفہ کارروائیوں کے طور پر اور یک طرفہ بدنیتی کا زہر پھیلانے کے طور پر جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس کو ہم نے آپ کی پبلک کے سامنے رکھنا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، امریکہ سے ایک نوجوان سے بات ہوئی، ینگسٹر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ آگے اپنے کچھ دوستوں کے پاس جو مسلمان ہیں مگر احمدی نہیں ہیں، ان کے گھر گیا ہوا تھا، تو وہ 2-3 بہن بھائی وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا ان کے آپس میں IT کے شعبے کے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، تو جن کی طرف یہ گیا ہوا تھا ان کے والد گرامی IT کا بڑا نام، پاکستان میں 4-5 کمپیوٹر سائنسز کے اوپر سلیبس بکس کے مصنف، اسی زمانے کے سرکردہ IT کے پروفیشنل، اور پشاور سرحد کے علاقے کے، اور وہ اسی وقت پھر امریکہ شفٹ ہو گئے، کیونکہ امریکہ جو بہرحال ہیون تھا اور اب بھی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اور اس طرح کی اور روزگار کے مواقع اور پرسنل گروتھ کے، اس میں وہ ترقی کرتے گئے، اور اپنے بچے بھی ادھر ہی آ کے ہوئے، وہ انہی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، تو کرتے کراتے اب ہی از 90 ایئرز اولڈ۔ تو جب ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھیں تو ان کے تینوں بچے جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے وی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن، ہمیں تو کچھ نہیں ہے، یہ سارے ایک دوسرے سے لڑاتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو اچھے ہو، آپ سے تو ہم نے ایسی کبھی بات نہیں سنی۔ تو وہ احمدیت کی بات چلی، تو اس نوجوان نے کہا کہ ہمارا یہ تعارف ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے آپ کے بارے میں۔ تو اس نے کہا آپ تو نہیں جانتے مگر آپ کے پاپا جانتے ہوں گے۔ تو وہ ان کے والد صاحب وہیں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دور ذرا فاصلے پہ ڈرائنگ روم میں، تو انہوں نے کہا پاپا آپ جانتے ہیں یہ احمدیہ مسلم؟ تو کہتے ہیں ہاں نہیں یہ نہیں ہے، دے آر ناٹ مسلمز، اور ان کے فاؤنڈر جو تھے وہ اس طرح فوت ہوئے تھے، اور جو گند انہوں نے سنا ہوا تھا وہ بول دیا اور اٹھ کے چلے گئے وہاں سے۔ تو آپ کا جو 90 کی عمر کو پہنچنے والا بڈھا بندہ ہے، اس کو بھی
ککھ پتہ نہیں ہے ہمارے بارے میں. اور آپ نے جو لاؤڈ سپیکر کیمپین کے ذریعے جو ان کے کانوں میں جھوٹ انڈیلا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں وہ اپنی نسلیں پوری کر رہے ہیں. ان کو صرف اسلام کا اتنا پتہ ہے کہ احمدی نان مسلم ہوتے ہیں، باقی اسلام کیا ہوتا ہے اس سے کوئی پتہ نہیں ہے. اب ہم بھی آپ کو نہ بتائیں تو مجھے بتائیں، آپ لوگوں کو کون بتائے، کیا کہاں سے آپ پبلک کے ساتھ فیکٹ شیٹ کون ان کے ساتھ شیئر کرے. اور ہم صرف اس وقت کے سوڈو دانشور کو پلیز کرنے کے لیے اور اس کی گڈ بکس میں اور اس کی ریٹنگ میں آنے کے لیے کہ نہیں جی ان کا پروگرام تو بڑا انٹرٹین، بڑا وہ اپنا کرنٹ افیئرز کے اوپر ہے. آپ نہ مانیں کرنٹ افیئرز، اس وقت کرنٹ افیئرز یہ ہیں کہ پاکستان کے کرنٹ افیئرز یہ ہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان کے کرنٹ افیئرز یہ ہیں کہ آپ لوگ اپنی بے ایمانیوں کا پھل کاٹنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے ہیں. اور وہ جو آپ کی بدنیتیوں کی دہائیاں تھیں وہ اب اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ہم اس زمانے میں بھی تھے، ہم اس زمانے میں بھی ہیں. ہم نے اس زمانے میں اپنا وہ کردار ادا کیا جو آپ لوگوں نے ہمیں ادا کرنے دیا. 3-4 دہائیوں سے آپ نے ہمیں کسی قابل اپنے خیال میں نہیں سمجھا ہوا. ہم دنیا میں پھر بھی زندہ تر ہیں، ہم دنیا میں اپنی نسلیں لے کے بھی چل رہے ہیں اور ہم اگلا فیوچر بھی پلان کر رہے ہیں. ہم تو آپ اپنا فیوچر پلان کرنے اور اس کو فور سی کرنے سے باز نہیں آ سکتے. کیوں آئیں؟ وجہ کیا؟ وہیں اسلام آباد میں ایک میرے جہاں میں جاب کرتا تھا اس میں بڑے اچھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس کے فاؤنڈنگ بھی تھے، ہمارے دوست بھی تھے. ادھر پروگرام میں بھی ایک دو دفعہ آئے مختار قریشی صاحب. تو بڑا ایک دن ہیزیٹیٹ ہو کے تو مجھے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تصویر دکھائیں. میں نے کہا یہ تو انٹرنیٹ سے بھی اویلیبل ہوگی، دیکھ کے تو کہتے ہیں یہ پراپر تو نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے بارے میں کہ وہ اس طرف جو بکواس یہ مشہور کرتے ہیں ملوانے. میں نے کہا ٹھیک، سمجھ آ گئی. آج شام آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے فارغ ہوں. تو جناس اوپر میں ایک اچھی سی کافی شاپ تھی، تو میں نے کہا کہ آج آپ 4 بجے وہاں کافی پئیں. مجھے پتہ تھا مرزا فرید احمد صاحب ان دنوں وہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہیں آ کے کسی ریسٹ ہاؤس میں. میں ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ جو بھی آپ کی مصروفیت ہے آپ شام 4 بجے جو ہے نا ایک دفعہ کافی شاپ میں آئیں. کیا کام ہے؟ وہ جیسے وہ ہیں تو وہ اتھارٹیٹیو سے بزرگ، تو میں نے کہا نہیں آپ وہ چھوڑیں نا، آپ آج میرے کہنے پہ آپ نے آنا ہے بس. وہ ایک دوست ہے اس کے ساتھ چائے پینی ہے. ٹھیک. اب جو کرنٹ افیئرز اور پالیٹکس تھیں وہ وہاں زیر گفتگو رہیں. کافی ہم نے پی، بیٹھے. اس کے کوئی گھنٹے ایک سیٹنگ کے بعد میاں صاحب چلے گئے تو میں اپنے اس کے ساتھ دفتر کی طرف جا رہے تھے. وہاں سے میں نے اپنی گاڑی لینی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ ملے ہو اس میں ابھی ان سے مرزا فرید احمد صاحب سے. کہتے جی کیا امپریشن ہے؟ کہتے یار اس بندے کی آنکھیں کمال تھیں. میں نے کہا یہ سگا پوتا پڑ پوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور ایک کو میں نے تمہیں ملوا دیا ہے، 100 کہو تو میں تمہیں ان کے جو نوجوان اس وقت ہیں اویلیبل پاکستان میں ایک ایک کو جا کے مل دو. جس ایک پہ آپ کے ملا نے ان کی آنکھوں کے اوپر بکواس کرنی تھی، خدا تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ہی سب سے زیادہ اٹریکٹیو بنا دی ہیں. کو خدا کا خوف کیا کرو کہ مطلب جینیٹیکلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر اسٹیبلش کرتا جا رہا ہے کہ آپ کا مولوی جھوٹ بول رہا تھا. ان کی جو بصیرت ہے وہ ان کے کلام اور ان کی کتابوں اور ان کے ڈیسیجنس اور ان کے آگے لیگیسی میں بول رہی ہے، اور ان کی جو ظاہری چہرے کی وجاہت ہے وہ آپ ان کی فیملی کے کسی فرد سے مل کر دیکھ لیں. آنکھیں ہی آپ کو سب سے پہلے کھینچتی ہیں جن کے اوپر سب سے پہلے آپ کو مولوی نے بکواس کی تھی. اس طرح کی جب ہمیں کمینی مخالفت کا سامنا ہو تو ہمیں آپ کے لوگوں کو بھی بتانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے. ہمیں ہر سطح پہ بات کرنی ہے اور ان ایشوز پہ پہلے پریارٹی پہ رکھنا ہے جن کے اوپر آپ لوگوں نے اپنی وہ جو کیا کہوں، اب بدنیتی چھوٹا سا سادہ سا لفظ ہے لیکن بدنیتی آپ لوگوں کی اس ساری جو اجتماعی مخالفت اور مخاصمت ہے اس کا مفہوم نہیں ادا کر رہی. لہٰذا آپ اپنی ترقی اور اپنے ہیومن سٹف کی بہبودی اور ان کی تربیت کی طرف فوکس کر کے
ہماری جان چھوڑیں، اپنا کام کریں، اور تو ہم اپنے طور پر لگے رہیں گے، ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے کہ اب جو ایگریکلچر میں جو سسٹینیبل پالیسی ڈیولپمنٹ کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے، فوڈ کے لیے کیا ہو سکتا ہے، جو سوورینٹی ہے، جو ریئل سوورینٹی ہے، جو فارن پالیسی ہے، یہ ایشوز تو آپ لوگوں نے آگے ہی نہیں آنے دیے۔ اب آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی سرکردگی میں مصروف ہے کہ تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں ان کے تحت فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی روح سے کس طرح عمل درآمد کرنا ہے، وہ بل پاس ہوں گے جی آپ کے۔ آپ نے یہ نہیں بھی کرنا تو آپ جھوٹے ہیں نا، تو آپ نے یہ ماحول بنایا ہے نا ان کو یہ پیغام دینے کے لیے، اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ جاہل ہیں۔ تو ان جیسوں سے ہمیں واسطہ ہے، تو ہم آپ کے کرنٹ افیئرز پہ کیا لے کے بیٹھے، ہمیں آپ کو تو بتانا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہی مجھے چیزوں کا انتخاب کرتے وقت مطلب ابھی جیسے میں نے بات لمبی ہو گئی ہے، میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن اینڈ پہ میں یہ بات اپنے ناظرین کے لیے یہ چھوڑنا ضرور چاہتا ہوں بغرض مشورہ کہ اب مذہب کے نام پر خون جو کتاب ہے وہ لیٹ 50s میں ہی لکھی گئی تھی، آفٹر 53 کے فسادات کے بعد۔ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب اس وقت خلیفہ نہیں تھے، لیکن اس وقت کی ہے ان کی، اور میں نے اس کو زندگی میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا، 3-4 دفعہ، اور مستقل میرے پاس رہی ہے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو آپ کے آج تک کی بنیاد جو ہے، آپ کی ساری بدنیتیوں، نفرت آمیز پروپیگنڈوں اور جھوٹ اور منافقت کی بنیاد وہ مودودی لٹریچر ہے، اور جماعت اسلامی کی وہ سو کارڈ فلاسفی ہے کہ ان کا تصور جہاد، اس میں مرتد کی سزا قتل، اور ان کا ریاست اور اقتدار پہ قبضہ کرنے کا خواب۔ اب میں نے یہ پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کی خاطر اس کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے ساری کو، اب 230 صفحے میں نے نکالنے کے ٹوٹل بنتے ہیں، تو خیال یہ ہے کہ اگر اس کے 5-6 صفحے روزانہ کر کے بھی اس کے اوپر ایک سیریز کی جائے تو آپ کو بتایا تو جائے کہ آپ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ وہ مودودیت کی فلسفی ہے جس کو پہلے آپ نے ملکوں ایکسپورٹ کیا، ان کو اسکالر بنایا، پھر وہی مودودیت ہے جو اس وقت آپ کو طالبانائزیشن اور ایکسٹریمزم کے بچے دے کے وہ خود ایک جماعت اسلامی جو ہے وہ اب 15 قسم کی جماعت اسلامیوں میں تبدیل ہو چکی ہے، اسی میں سے جاوید غامدی نکلے ہیں اور اسی میں سے طالبان نکلے ہیں۔ لیکن فلسفی آپ نے اس وقت بھی بدنیتی سے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اب میرا پلان یہ ہے کہ میں ایک سیریز پوری جو ہے وہ مذہب کے نام پر خون والی کتاب 7-7 6-6 صفحے کر کے کتب نما کا ایک پورا سلسلہ چلا کے، وہ چاہے 2 مہینے میں ختم ہو یا 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں، اس کو ختم کیا جائے، اور پوری کی پوری، کیونکہ میں نے اس کو ایڈٹ سوچا تھا کہ یہ ایکسٹریکٹس نکال پہ بات کی جب بات بنتی نہیں ہے، وہ انہوں نے اتنی مرتب طور پر جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں، اور ایک ایک سٹیپ، ایک ایک سوال کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ہماری موجودہ جنریشنز کو بھی ضرورت ہے، اور ہمارے مخالفین کی بھی، یعنی مخالف تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہم تو بہرحال ہمیں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نان احمدی شرفاء کی نسلوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور احمدیوں کی موجودہ نسل کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ آپ کمنٹس میں اور ذاتی طور پر مشورہ دیں کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ میں نے تو پیش کرنا ہے، دیکھنا تو آپ نے ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا میں فیل کر رہا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ آپ شروع کیا جائے، تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اپریل کے بعد کی جو ہماری سمائی ہے، میں پھر اس کے لیے اس کو کتب نما کے لیے پلان کر کے، اور یہ ایک دفعہ پوری کی پوری سنا دی جائے، کیونکہ ابھی میں بعض نوجوانوں سے ڈسکشن ہوئی ہے تو انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو لہٰذا ایک واقعتاً اس کی جو روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے والا لٹریچر ہے، تو وہ اگر آ جائے تو میرے خیال میں تو یہ ہے۔ باقی آپ صاحبان نظر دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ بات لمبی ہوگی اور بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں فی الحال یہیں پہ اب اجازت لیتا ہوں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ لگے کہ اس کا کوئی ایک ایشو یا ٹارگٹ نہیں تھا، ایشو بھی تھا، ٹارگٹ بھی تھا، لیکن وہ مسائل ہیں اتنے زیادہ کہ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں، نوحہ کر کو میں، حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔